الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دون آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبی الکریم. بستی والوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے. یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی. رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ بات اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے ڈرے ہوئے لوگ ہو. اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو. ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہے. اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا. بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسو کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ مجھے چھڑا سکے. اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو. آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے جنت کی نعمت دے کر کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ جل شانہ نے کس طرح میری بخشش کی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے. یہ اصل میں سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے اور اس میں ایک منظر کشی کی صورت میں اس دنیا اور اس دنیا کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. یہاں پر جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، وہاں مشاہدہ اور ہوتا ہے. یہاں انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور اس نفس کی وجہ سے وہ صحیح بات کو نہیں پہچان رہا ہوتا. مثلا جیسے کوئی شخص غصے میں ہو تو ان کو آپ صحیح بات بھی سمجھانا چاہے تو اس وقت اس کو بات سمجھ نہیں آتی. بعد میں جب وہ غصہ گزر جائے تو اس کو عقل آ جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ غصے نے وہ کر لیا ہوتا ہے کہ جس پر بعد میں وہ پشیمان ہوتا ہے مربر، لیکن اس کے ساتھ پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اس دنیا میں اس نفس کے مارے انسان بعض ایسے غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس پہ بعد میں بڑا پشیمان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جب یہاں کے مشاہدے کا بات ختم ہو جاتی ہے، وہاں کے مشاہدے شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت افسوس کرتا ہے. ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا ایمان ہے. تو بعض دفعہ انسان کو نفس ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے اور شیطان نفس کو استعمال کرتا ہے. تو یہ وہ واقعہ ہے جب دو پیغمبر، جیسے کہ گزشتہ آیت میں گزر گیا، پہلے گئے ایک بستی میں ان کو صحیح بات بتانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، پھر بعد میں تیسرے بھی گئے. تو ان کا ایک قصہ مشہور وہ ہے. تو اس میں یہ کہ بعض روایات میں کہ حضرات کے بستی میں تشریف لانے اور دین کے حق کی دعوت دینے کے بعد جب بستی کے لوگوں نے نافرمانی پر کمر باندھ رکھی تو ان پر تنبیہ کے طور پر قحط مسلط کر دیا گیا. انہوں نے اسے ایک تازیانہ سمجھنے کی بجائے الٹا اسے ان حضرات کی نحوست قرار دیا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان حضرات کی دعوت پہنچنے کے بعد
جو بحث مباحث شروع ہوا ہو اس کو انہوں نے نحوست سے تعبیر کیا ہو۔ اصل میں جو لوگ یعنی شغل میلے میں لگے ہوتے ہیں اس وقت ان کو نصیحت کرنا یہ گویا کہ ان کو مارنے کا مترادف ہوتا ہے، اور وہ ہرگز بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مجھے خوب یاد ہے مسجد سے اکبر کے سامنے کچھ لوگ گزر رہے تھے، وہ میوزک وغیرہ سارا کچھ، مطلب اس کا کوئی شادی ہوگی یا جو بھی ہوگا، اس قسم کی صورتحال تھی۔ تو مسجد کے کچھ لوگوں نے ان کو روکا، تو اس پر وہ لڑنے مارنے کے لیے پر اتر آئے۔ تو یہ اب دیکھیں، مطلب ظاہر ہے کم از کم یہ اس وقت شاید اگر کسی دوسرے کا یہ فعل دیکھتے تو کہتے کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن خود جب اس میں مبتلا تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی اس قسم کی بات۔ تو پیغمبر جب آتے اس وقت تو بہت ہی خراب حالات ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ پیغمبر کے مقام کو تو جانتے نہیں ہیں، مطلب ظاہر ہے اس کو تو ان کو پیغمبر مانتے نہیں، تو ان کے لیے وہ بات بہت ہی زیادہ یعنی گویا کہ یعنی بہت بڑی مخالفت اپنی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے رنگ میں کیوں بانگ ڈالی، مطلب کیوں خواہ مخواہ جو ہے نا وہ ہمیں ڈسٹرب کیا۔ ہاں جی، تو اس سے پھر مطلب جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری نحوست ہے، کس قسم کی بات ہے، ورنہ ہم تو بالکل صحیح چل رہے تھے، ہمیں تو کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو وہی نحوست ہے۔ کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی؟ اصل بات ہے کہ تم ہاتھ سے گزرے ہوئے لوگ، یعنی نحوست کا اصل سبب تو یعنی ان کا شرک اور کفر تھا۔ اب اللہ پاک نے ایک شخص کو ہدایت دی اور شہر کے پرلے علاقے سے دوڑتا ہوا آیا، اور ان کو رسولوں کی بات پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں۔ اب ظاہر ہے رسول ان سے کسی سے اجرت تو نہیں مانگتے اور بہت زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں۔ تو روایتوں میں ان کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے، یہ پیشے کے لحاظ سے بڑا ہی تھے، اور ان رسولوں کی دعوت ان کو پہلے پہنچ چکی تھی، اور وہ پہلے ہی قبول کر کے ایمان لا چکے تھے، اور شہر کے سرے پر کئی تنہا رہ کر عبادت میں لگے رہتے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے رسولوں کو تکلیف پہنچانی شروع کی، تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے اور بڑے مؤثر انداز میں اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب پہلے تو الگ تلگ تھے، تو ظاہر لوگ کوئی پتہ نہیں تھا، یا ان کو اپنے لیے انٹرفیئرنس والا نہیں مان دیکھا تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن جب آ کر ان کو دعوت دینے لگے اور رسولوں کی حمایت کرنے لگے تو پھر جو ہے نا مطلب ظاہر ہے وہ بھی بپر گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ ہاں جی، مطلب یہ کہ یعنی ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اور بھلا میں اس ذات کی بات کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی کی طرف تو سب کو جانا ہے، واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میری کسی کام نہ آئے اور نہ مجھے وہ چھڑا سکے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم میری بات سن لو۔ تو ظاہر ہے انہوں نے بالآخر ان کو قتل کر لیا۔ یعنی روایت میں آتا ہے کہ سنگدل قوم نے ان کی خیرخواہانہ تقریر کے جواب میں انہیں لاتے گون سے اور پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ تو یہ جو ہے مطلب گویا کہ اللہ پاک نے پھر ان کا یہ کرام کیا کہ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ان کو یہ بشارت دی۔ جنت میں اصل داخلہ تو حشر نشر کے بعد ہوگا، البتہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی جنت کی بعض نعمتیں عطا فرماتے ہیں، یا ان کو ایک طرف خوشخبری دی کہ ان کا مقام جنت ہے، اور دوسری طرف جنت کی میں کچھ نعمتیں عالم برزخ میں عطا فرما دی گئی، جنہیں دیکھ کر انہوں نے پھر اپنی قوم کی خواہی کی بات فرمائی، کاش انہیں پتہ چل جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے سرفراز فرمائی ہے، تو شاید ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ
اللہ جل شانہ نے وہ جو ابتلا کا دور تھا گزرنے کے بعد جب جزا کا دور آ گیا تو ظاہر سب سے پہلے برزخ آتا ہے، تو برزخ میں اس کا اکرام کیا اور جنت کی نعمتیں وہاں بھی ان کو پہنچا دی کچھ. تو اس پر جو ہے نا اس نے جب وہ دیکھی تو اس نے ایک افسوس کیا اور خواہش کا اظہار کیا اس وقت کہ کاش میرے قوم کو یہ چیزوں کا پتہ چل جائے تو بھی راہ راست پر آ جائے کہ اللہ پاک نے میرا کتنا اکرام کیا اور مجھے فائزت لوگوں میں داخل کر لیا. اللہ